أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الوسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے وعدے کے مطابق لطائف کے اسرار کے حوالے سے لطائف کے حقیقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آج دوسرا حصہ اس کا یعنی پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے لطائف کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے جاری ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں اور پہچان ہے۔ اس کے بارے میں آج جو ہم لوگ گفتگو کریں گے وہ کسی تجزیہ نامہ کے صورت میں نہیں کریں گے، بلکہ اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمارا یہ سبجیکٹ اور مضبوط ہو، یہ مضمون اور مدلل ہو جائے۔ چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بات جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے نہ کہ کسی محقق کی بات۔ یہ بھی بات ان کا ایک اچھا ہے اور اس پر بھی سوچنا ضروری ہے۔ چنانچہ محققین کی بات بھی جو ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہی ہوتی ہے۔ پھر بھی اس موضوع کو الگ کرتے ہوئے ہم نے آج مکمل خالص طور سے اولیاء اللہ کے حوالے سے لطائف کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیے، غور فرمائیے۔ سب سے پہلے توجہ کے ساتھ یہ جانیے کہ صوفیہ اکرام نے انسانی وجود میں چند ایسے مقامات یعنی لطائف کی نشاندہی فرمائی ہے جو حضرت انسان کی بصیرت و معرفت کی معراج میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے مالک حقیقی کے قرب و وصال میں مزید ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے ظاہری و باطنی وجود کی مختلف طبیعتیں اور اس کے وجود میں کئی اعضاء ہیں، مثلا جگر، قلب، عقل وغیرہ، جو انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محبت، اخوت، عزم و جزم، دلیری، بزدلی، بخل، سخاوت، ندامت، عجز و انکساری جیسے جذبات انسان کے دل کے طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یادداشت انسان کے دماغ کے طرف منسوب کی جاتی ہے، جبکہ نفس کو جگر کے طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نفس، قلب، روح اور عقل وغیرہ وہ مقامات ہیں جن کی صلاحیتوں کو مصفح کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا پیش خیمہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں ہی لطائف کہا جاتا ہے، یعنی انہی چیزوں کو لطائف ہم کہتے ہیں۔ یوں تو یہ لطائف تعداد میں 9 ہیں، البتہ اکثر اصفیاء و اتقیاء نے 6 لطائف کو زیادہ بیان کیا ہے۔ اس نسبت سے انہیں لطائف ستہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 6 لطائف۔ جید صوفیہ اکرام کے تصانیف میں ان لطائف کو مہذب و آراستہ کرنے کے طور طریقوں پر تفصیلی بحث ملتی ہے۔ لطائف ستہ یہ ہیں: نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ جب انسان کا نفس تابع ہو جائے تو خواہشات زیر ہو جاتی ہیں اور انسان معصیت سے خود کو محفوظ کرنے لگتا ہے۔ جو قلب کا لطیفہ مہذب ہو جاتا ہے تو پورا وجود درست ہو جاتا ہے۔ انسان کے احساسات و جذبات مشیت ازلی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیک و صالح ارواح سے تعلقات لطیفہ روح کے مہذب ہونے سے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ اسرار الہی کے انکشافات لطیفہ سر کے تہذیب و تربیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب نفس و قلب، روح و سر مہذب ہو جائیں تو انسان روح علوی کے طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور پھر یہ تسلسل انسان کو ذات حق تک لے جاتا ہے۔ روح علوی کا تصرف لطیفہ خفی میں آ جاتا ہے اور ذات حق تک رسائی لطیفہ اخفا کے تہذیب و تربیت کے باعث ممکن ہوتی ہے۔ ان لطائف کی تہذیب و تربیت 3 طریقوں سے ممکن ہے۔ اول، ذکر اسم اللہ ذات و ذکر کلمہ طیب۔ دوم، مراقبہ، استغراق، مشاہدہ، نقش وجودیہ وغیرہ۔ سوم، توجہ مرشد کامل۔ یعنی لطائف کو روشن کرنے کے 3 طریقے مانے جاتے ہیں۔ پہلا، ذکر اسم اللہ ذات کا ذکر اور کلمہ طیب کا ذکر، یا مختلف اذکار اور بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا، مراقبہ، استغراق اور مشاہدہ وغیرہ۔
اور تیسرا توجہ مرشد کامل سے بھی یہ لطیفے روشن ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے حصہ اول میں آپ نے جو ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ لطائف کے اسرار کے موضوع پر وہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ آئیے کچھ ڈیفرنٹ اور اچھی باتیں اس میں ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لطائف کے مصفحہ و مجلہ کرنے کا واحد مقصد ذات حق تک رسائی ہے، اور انسان کا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ یعنی انسان کا مقصد حیات اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ وہ لطائف کو روشن کرے اور اللہ کے قرب و وصال تک، اس کے معرفت اور اس کے وصل تک پہنچے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہی مقصد حیات بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف ستہ کے بیان میں باقاعدہ ایک رسالہ تعریف فرمایا ہے۔ آپ کا تصنیف کردہ یہ رسالہ الطاف القدس فی معرفت اللطائف النفس کے نام سے موسوم ہے۔ آپ اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں سے جو لوگ مدتوں راہ تصوف کی کوچہ گردی کے باوجود لطائف کا علم حاصل نہیں کر پائے، لطائف سے آشنا حضرات کے مقابلے میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ماہر طبیب علم تشریح سے واقف مختلف امراض اور ان کے اسباب و علامات اور ان کے علاج کا اچھی طرح علم رکھنے والے، اور اس کے ساتھ سلف کے مجرب اصولوں کے ماہر کے مقابلے میں معمولی سمجھ بوجھ کی بوڑھی عورتیں جو محض اٹکل پچو سے دوا دارو کرتی ہیں، یا پھر لطائف کا علم جاننے والوں کی مثال اس راہبر کی ہے جس نے طویل عمر بیابانوں میں گزار کے راستے کے تمام نشیب و فراج سے پوری طرح آگاہی حاصل کر رکھی ہے، اور وہ جاری راستے اور صحرا میں بخوبی تمیز کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو محض تفریح خاطر یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر اس پریشانی میں پھنس گئے، کوئی مقصد پیش نظر نہ تھا اور نہ ہی راستے سے آگاہی، کچھ تو ان میں سے ہلاک ہو گئے ہوں اور کچھ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہوں۔ یہ بات انہوں نے بیان فرمائی۔ حوالہ وہی ہے لطائف القدس فصل اول صفحہ نمبر 16 میں دیکھیے۔ اس کے علاوہ آپ کے مطابق مقام نفس جگر، مقام قلب دل، مقام روح سینہ اور مقام سر دماغ ہے۔ الغرض یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ نفس کا شعبہ جگر میں اقامت پذیر ہے، قلب کا شعبہ اس گوشت کے لوتھڑے دل میں، اور عقل کا شعبہ دماغ میں ہے۔ یہ بھی حوالہ دیکھیے لطائف القدس میں صفحہ نمبر 34 پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ نفسی لطیفہ نفس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں دو طرح کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک ناسوتی قوت بہمیہ ہے جس کے باعث انسان حیوان ناطق کی صفات میں مدغم ہے، جبکہ دوسری ملکی ہے جو انسان کو فرشتہ کی طرف عابد بناتی ہے۔ تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ قوت ملکیہ کے ذریعے قوت ناسوتیہ میں تصرف کیا جائے، قوت ملکیہ کے احکام ظاہر ہوں اور قوت بہمیہ کے آثار کم ہو جائیں یا پردہ خفا میں چلے جائیں۔ اس کا حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 34 ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب میں آپ کو مل رہے ہیں۔ نفس کی اصل فطرت تقاضا خواہشات ہے، اس لیے ضروری ہے کہ توبہ و زہد سے اس کی تربیت کی جائے۔ یہ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 54۔ قلبی لطیفہ لطیفہ قلب کو دیکھیے۔ قلب کے اصل مقامات صدق، صبر، توکل، تسلیم، تقوی، محبت، شعائر اللہ، سماحت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے ان مقامات کے بارے میں طویل گفتگو کی ہے۔ حوالہ لطائف القدس صفحہ 56۔ جب انسان کے باطن میں مقام قلب بیان ہو جاتا ہے تو محبت جنم لیتی ہے۔ اسی طرح اشارہ فرماتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کے وجود کے اعضاء میں خشوع، گفتگو میں آداب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کی تعظیم و تکریم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کار محبت سنبھالے اور محبوب حقیقی کے ساتھ پیوستہ و وابستہ ہو جائے۔ یہ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 59 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا دیکھیے روحی لطیفہ روح پر ایک خاص نور کا فیضان ہوتا ہے جس سے اس میں محبت خاصہ جنم لیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس سے سالک قربت الہی میں مزید آگے کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ روح مالک حقیقی کی فریفتہ ہے اور اسے محبت کے سوا کوئی کام نہیں رہتا، پس محبت خاصہ تجلی اعظم کے ساتھ پیوستگی، نزدیکی، ہماغوسی اور شعلہ الفت کے انگیخت اور ایسے دوسرے امور ہیں۔ یہ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 68۔ یعنی نفس کے بارے میں، قلب کے بارے میں اور روح کے بارے میں جو خاصیتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، بغور سماعت فرماتے چلیے۔ لطیفہ سری کے بارے میں کیا بیان کیا گیا سو دیکھیے۔ لطیفہ سر جب روح اپنی صفات میں تکمیل پا جاتی ہے
تو اشتیاق کے مارے اگلا مرحلہ سری شروع ہو جاتا ہے، جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا عین معین مشاہدہ ہے۔ ہمارے نزدیک سر سے وہی عقل مراد ہے جو زمین کی طرف جھکاؤ چھوڑ کر علوی احکام کا اثر قبول کر چکی ہے، اسے تجلی اعظم کا مشاہدہ نصیب ہے۔ یہ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 52 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ سر کی جو مشق بیان فرمائی ہے، ان میں ذکر الجہر، حبس نفس، طہارت دائمی، تلاوت و اوراد سے منور ہونا، صفات الہی کا مراقبہ اور اسماء الہی میں تدبر و تفکر شامل ہے۔ اس مقام پر سالک کا ظاہر و باطن نور کی دولت مزین ہو جاتا ہے۔ روح سے ایک عجیب قسم کا نور نازل ہوتا ہے جو سالک کے ظاہر و باطن کو گھیر لیتا ہے۔ یہ وہ عجیب کیمیا ہے جس سے عوام آشنا نہیں ہے، اور وہ نادر دولت ہے جس کے طرف اس راہ کے راہیوں کے علاوہ کسی کی راہ نہیں ہے۔ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 63۔ یعنی اللہ والوں کی باتوں میں بھی یہ لطائف کی جو تشریح و تفسیر ہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ روح قلب سے کہیں زیادہ لطیف ہے، سر عقل سے زیادہ منور ہے۔ قلب کا کام وجد، روح کا کام محبت، عقل کا کام یقین اور سر کا کام مشاہدہ ہے۔ اس کو پھر سے دیکھ لیجئے کہ روح قلب سے کہیں زیادہ لطیف ہے اور سر عقل سے زیادہ منور ہے۔ قلب کا کام وجد، روح کا کام محبت، عقل کا کام یقین، سر کا کام مشاہدہ ہے۔ یہ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 27 میں مل جائے گی۔ خفی کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ خفی، لطیفہ خفی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لطائف نفس و قلب و روح سر کو ظاہری لطائف سے تعبیر فرماتے ہیں، اور لطائف حقیقی خفی نور القدس اخفا اور انا کو فرماتے ہیں۔ سالک جب راز حق سے آسنا ہو جاتا ہے تو اس کی روح لطیف ہو جاتی ہے، اس کے وجود میں لطیفہ خفیہ ترقی پاتا ہے اور روح القدس کے جلوے عیاں ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام خفی ہے، اس پر اوپر سے کوئی معرفت و الہام متشرح نہیں ہوتا، بلکہ جو سے قضا و قدر اور علوم الہامات سب اپنے سے اپنے اندر ملاحظہ کرتا ہے۔ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 85۔ جو کچھ ان لطائف خفیہ پر واقع ہوتا ہے وہ مخفی اور مستور ہوتا ہے، عقل و وجدان سے اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا حادثہ الگ ہے جو انتہائی لطیف اور نازک ہے۔ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 89۔ وجود روحانی کی فنا اور لاہوت کی بقا سے مراد مخلوق کی ہستی پر غلبہ حق ہے، اور معنوی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ لطیفہ خفیہ تمام لطائف پر غالب ہو جائے۔ لطیفہ جو خفیہ ہے وہ تمام لطائف پر غالب ہو جائے۔ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 86۔ اخفا کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اخفا، لطیفہ اخفا جو ہے یہ اخص خواص سالکین کے سیر کی آخری منزل ہے۔ زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ انہوں نے نہیں بیان فرمایا۔ حوالہ لطائف القدس صفحہ نمبر 85۔ علوی لطیف جسم اس مقام پر آ کر یک رنگی ہو جاتا ہے اور اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لطائف ستہ کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے حضرت مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تعلیمات لطائف ستہ کا بیان دیکھتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی نے خواجہ جہان کے جانب جو مکتوب لکھا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سلامت رکھے اور آپ کے سینہ کو کھولے اور آپ کے نفس کو پاک کرے اور آپ کے بدن کے چمڑے کو نرم کرے۔ یہ سب کچھ بلکہ روح اور سیر اور خفی اور اخفا کے تمام کمالات حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر وابستہ ہیں۔ بس آپ کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مطابعت اور ان کے خلفائے راشدین و ہادین مہدین کے مطابعت کو لازمی پکڑیں۔ یہ حوالہ ہے مکتوب 25 میں، یہ درج ہے جس میں انہوں نے یہ لطائف کا بھی ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیے، عالم امر کی ابتدا مرتبہ قلب سے ہے، اور قلب کے اوپر روح، اور روح کے اوپر سر، اور سر کے اوپر خفی، اور خفی کے اوپر اخفا ہے۔ ان پنجگانہ عالم امر کو جواہر خمسہ کہیں تو مناسب ہے۔ عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا ادراک کرنا اور ان کی حقیقت پر اطلاع پانا حضرت محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کامل تابعداروں کا نصیب ہے۔ جب عالم صغیر یعنی انسان میں عالم کبیر کے ان جواہر مبدع ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کو بھی عرش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جواہر پنجگانہ کے باقی مراتب عرش کے اوپر ہے۔ اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں مکتوبات امام ربانی حصہ اول دفتر اول صفحہ نمبر 162۔
یہ حوالہ جات ہم اولیاء اللہوں کے کتب کے حوالے سے خاص طور سے پیش کر رہے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لطائف کا ذکر کسی اللہ والوں نے بیان نہیں کیا، یہ باتیں من گڑھت ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ جواز، تاکہ ان کا جو ہے منہ بند ہو جائے اور یہ صوفیوں کی تعلیمات کی تحقیق ان پر واضح ہو اور ان کو یقین آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بیان دیکھیے کہ آدمی ایک ایسا نسخہ جامع ہے جو اجزاء عشرہ یعنی 4 عناصر اور نفس ناطقہ و قلب، روح، سر و خفی و اخفا سے مرکب ہے، اور دوسرے قوی و جوارح و اعضاء جو انسان میں ہیں انہی اجزاء میں شامل ہیں۔ یہ اجزاء ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہیں۔ 4 عناصر کا ایک دوسرے کی ضد ہونا تو ظاہر ہے، یہ بات بھی لکھے ہیں، حوالہ اس کا دیکھیے گا مکتوب امام ربانی جلد 2 میں صفحہ نمبر 841 پر یہ جملے آپ کو ملیں گے۔ اس معظم سے ہی یہ تمام مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قیوم کی برکات کا ذکر فرمایا۔ اس کا حوالہ ہے مکتوبات امام ربانی 93 صفحہ 799۔ اب اس کے آگے ہم تیسرے بزرگ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لطائف ستہ کا تعلیم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس حوالے سے۔ حضور سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اولاد آدم کے جسم میں ایک مضغہ ہے جس میں قلب ہے، قلب میں روح ہے، روح میں سر ہے، سر میں خفی ہے، خفی میں یخفا ہے، یخفا میں اخفا ہے، اور اخفا میں انا ہے۔ اس کو پھر سے دیکھیے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بے شک اولاد آدم کے جسم میں ایک مضغہ ہے جس میں قلب ہے، قلب میں روح ہے، روح میں سر ہے، سر میں خفی ہے، خفی میں یخفا ہے، یخفا میں اخفا ہے، اور اخفا میں انا ہے۔ یہ حوالہ نور الہدیٰ میں دیکھا جا سکتا ہے صفحہ نمبر 329 پر۔ فقیر کا وجود ایک لطیفہ ہے جو خاک عشق سے پیدا ہوتا ہے، اسے معشوق کی ذات کے بغیر قرار نہیں آتا۔ جب تک اسے معشوق نظر نہ آ جائے وہ ازل سے ابد تک اس کے عشق میں سرگرداں رہتا ہے۔ اشتیاق کے مارے 4 چیزوں کو قرار نہیں، ہوا کو پہلا، دوسرا سورج کو، تیسرا چاند کو، اور چوتھا عاشق کو۔ حوالہ عین الفقر باب 2 صفحہ نمبر 41 میں یہ باتیں ہیں۔ بس جان لیں کہ وہ سلک سلوک کے جس سے وجود میں مشاہدہ حضوری کھلتا ہے، اور ابتدا و انتہا کا ہر مقام اور ظاہر و مخفی تمام خلق خدا کا عین بین مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اسم اللہ ذات کی تہ میں ہے۔ اسم اللہ ذات قلب کی تہ میں ہے، قلب روح کی تہ میں ہے، روح سر کی تہ میں ہے، سر اسرار کی تہ میں ہے، اسرار خفی کی تہ میں ہے، خفی یخفا کی تہ میں ہے، یخفا حویدہ کی تہ میں ہے، اور حویدہ سویدہ کی تہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا حوالہ دیکھیے اسرار القادری صفحہ نمبر 57 سے لے کے 59 تک یہ مل جائے گی آپ کو۔ سن آدمی کا وجود دودھ کی مثل ہے، دودھ میں لسی بھی ہوتا ہے، دہی بھی، مکھن بھی ہوتا ہے، اور گھی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے وجود میں نفس بھی ہوتا ہے، قلب بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے، سر بھی ہوتا ہے۔ یہ چاروں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ مرشد کو اس عورت کی طرح ہونا چاہیے جو دودھ میں مناسب مقدار میں لسی ڈال کر رکھ دیتی ہے، ساری رات دہی جمتا رہتا ہے، صبح کو دہی بلوتی ہے تو مکھن نکل آتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے، پھر مکھن کو آگ پر چڑھاتی ہے تو مکھن سے کثافت دور ہو جاتی ہے اور گھی نکل آتا ہے۔ مرشد کو عورت سے کمتر نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے عورت دودھ کے کام کو انتہا تک پہنچاتی ہے، اسی طرح مرشد کا کام بھی یہ ہے کہ طالب کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح، مقام سر، مقام توفیق الہی، مقام علم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، اور مقام خناس و خرطوم و شیطان و حرص و حسد وہ کبر علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائے۔ اس کا حوالہ دیکھیے عین الفقر میں باب سوم میں صفحہ نمبر 109 میں یہ بات ملے گی۔ نہایت عمدہ تحقیقی گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے، جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ذہن و دل میں نقش کر لینا چاہیے اور ضرور قدم بقدم آگے روحانیت میں سفر کرنا چاہیے۔ مرشد کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ تصور اسم اللہ ذات اور غلبات ذکر اللہ سے طالب اللہ کو اس کے وجود میں صورت نفس، صورت قلب، صورت روح اور صورت سر جدا جدا کر کے دکھا دے۔ حوالہ نور الہدیٰ صفحہ نمبر 511۔ آدمی کے وجود میں جو 7 قسم کے
قفل ہوتے ہیں، چنانچہ قفل زبان، قفل قلب، قفل روح، قفل سر، قفل خفی، قفل یخفا، قفل توفیق الہی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسرار الانوار ہدایت کہتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے اسرار القادری صفحہ نمبر 53۔ تزکیہ نفس سے نفس زیر ہوتا ہے، تصفیہ قلب سے دل روشن ہوتا ہے، تجلیہ روح سے معرفت توحید حاصل ہوتی ہے، اور تجلیہ سر سے استغراق فنا فی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حوالہ نور الہدی صفحہ نمبر 313۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ پس دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ کشف الارواح القبور کے مراتب ہیں جن کے لیے نفسانی طالب نفس سے ذکر فکر کرتا ہے، قلبی طالب دائمی ذکر فکر سے نور حضور اخذ کرتا ہے، روحانی طالب غرق فنا فی اللہ ہو کر احوال قبور پر نظر رکھتا ہے، اور سری طالب عین بین نور بنور مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ہے مراتب ایک باطن آباد قادری عارف کے۔ ان مراتب پر پہنچ کر بعض عارفوں کو مقام قم باذن اللہ کا تصرف حاصل ہو جاتا ہے، جس سے روحانی قبر سے نکل کر دست مصافہ کرتا ہے اور ماضی و مستقبل کے احوال بتلاتا ہے۔ یہ باتیں بھی واضح ہو رہی ہیں محترم۔ حوالہ عقل بیدار صفحہ نمبر 263۔ یہ روحانیت کی ایسی باتیں ہیں جس پر جو ہے عوام کی اور علماء کی نظر بالخصوص نہیں جاتی ہے، لہذا تحقیق کا جو ہے اصل وجہ یہی ہے اور اصل مقصد بھی یہی ہے تاکہ ان چیزوں پر آپ کا جو ہے توجہ جا سکے، اور یہی مرکز افضلیہ کا ایک کوشش ہے اور ہماری ایک ادنا صحیح ہے۔ آگے دیکھیے کہ نفسی لطیفہ نفس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ نفسی لطیفہ نفس پہلا مقام نفسی ہے، صوفیہ اکرام کے مطابق اس کا مقام زیر ناف ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے وجود میں جو نفسانیت ہے اس کے 3 قسمیں ہیں، چنانچہ جس کسی کا نفس کافر ہے اس کی خصلت کافروں اور اہل زنار کی سی ہیں، اور دنیا اور کافروں ہی سے اخلاص رکھتا ہے۔ نفس امارہ راہزن ہے، اور جس کے نفس میں منافقت کی خو ہے اس کا اخلاص منافقوں جیسا ہے، منافقوں سے ہے۔ اس کا نفس لوامہ ہے، اور جس کے نفس میں اہل دنیا جیسی خو ہو وہ بہت بڑا ظالم ہے، اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ اور جس کے نفس کی دوستی علم شریعت، عالم، عامل، فقراء، کامل، اہل درس اور خدا پرست کے ساتھ ہو، اور ذکر الہی میں غرق و استغراق کے ساتھ مست رہتا ہو، ادائے حق عبودیت اور ربوبیت میں کامل ہو، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ان جملوں پر بھی غور فرمائیے۔ اس کا حوالہ ہے محبت الاسرار صفحہ نمبر 77 سے لے کے 79 تک کی باتیں درج ہیں صاحب، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے گفتگو میں، یعنی ان کے بیان میں۔ نفس کی شناخت تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر فنا کے گھاٹ اترنے سے ہوتی ہے، اور رب کی شناخت مقام بقائے روح سے حاصل ہو جاتی ہے۔ حوالہ امیر الکونین صفحہ 65 سے 67 تک ایڈیشن اول میں یہ ملے گی آپ کو۔ یہ تمام مخالف نفس و روح پرور مراتب مقام سر سے ناف تک مشق وجودیہ مرقوم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی ان مراتب تک نہ پہنچے اس کی ہر بات لافزنی ہے۔ مراتب مشق و وجودیہ کے یہ احوال اس نظم میں درج ہیں۔ مشق وجودیہ تصور میں سر سے پاؤں تک تمام وجود پر اسم اللہ لکھنے کی مشق صاحب تصور کو سر بسر انوار ذات حق کا دلربا مشاہدہ بخشتی ہے، جو اسرار وحدت کا یقینی انکشاف ہے۔ یہ تصور میں وجود پر اسم ہو کا نقص جمانے اور زبان کو تصور اسم ہو سے تر کرنے کی مشق ہے، پریکٹس ہے۔ یہ تصور تجھے ذات کبریا سے واصل کرے گا کہ یہی عارفان واصل باللہ کا مرتبہ ہے۔ عشق مشق سے سینہ اسرار الہی سے بھر جاتا ہے اور دل صاحب نظر و نگاہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشق وجودیہ کہلاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ان موضوعات کو آگے دیکھتے ہوئے، چونکہ موضوع تھوڑا خشک ہے لیکن باتیں بہت ہی عمدہ ہیں اور بہت کام کی ہے، لہٰذا ضرور سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ تصور ناف پر مرکوز کیا جائے تو یہ نفس کی بیخونی کرتا ہے۔ جو کوئی تصور کی یہ راہ نہیں جانتا وہ محض لافزن ہے۔ اگر سر سے ناف تک تصور کی 55 مشقیں کر لی جائیں تو صاحب تصور اہل نظر بن جاتا ہے۔ یہ حوالہ ہے امیر الکونین کی صفحہ نمبر 129 پر۔ آگے دیکھیے قلبی لطیفہ قلب۔ دوسرا مقام لطیفہ قلب ہے۔ قلب کے بارے میں حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں، دل یہ نہیں کہ جس کی جنبش تجھے وجود میں شکم کے بائیں جانب معلوم ہوتی ہے، خدا نخواستہ یہ تو راہ قلب کا کتا ہے۔ یہ حیوانی دل تو کفار و منافق و فاسق و مومن مسلمان سب کے پاس ہے۔
حوالہ عین الفقر باب ہفتم صفحہ نمبر 261۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ذاکر قلبی کا دل ذکر قلب سے غنی رہتا ہے، بس ماسوا اللہ ہوس۔ یہ حوالہ دیکھیے اسرار القادری صفحہ نمبر 175۔ مرتبہ فقر کی ابتدا اشرف لقا ہے، اور شرف لقا کا حصول فنائے نفس سے ہے، اور فنائے نفس کا حصول زندگی قلب و بقائے روح ہے۔ حوالہ امیر الکونین صفحہ نمبر 303۔ روح لطیفہ روح، تیسرا مقام لطیفہ روح ہے، انسان کا سینہ مقام روح ہے۔ لطیفہ روح پر آ کر انسان میں سے تمام قدرتیں فنا ہو جاتی ہیں، اور وہ معراج ربانی میں مستغرق رہتا ہے۔ انسان کا سینہ شہر کے مانند ہے جہاں دل، روح اور سر ہیں۔ یہ نفس انسان کا ایسا دشمن ہے جو روح کو زندہ ہونے سے روکتا ہے تاکہ انسان کے حقیقی وہ پوشیدہ شخصیت عیاں نہ ہو سکے۔ کامل عارف صاحب نفس فنا و روح بقا، یہ لوگ دیدار و لقاء الہی سے مشرف ہوتے ہیں۔ یہ ایک دم کے لیے بھی قرب خدا کی حضوری سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ نہ خدا ہوتے ہیں اور نہ خدا سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم مجلس ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ دیکھیے نور الہدیٰ صفحہ نمبر 307۔ یاد رکھیے کہ غلبات تصور تجلیات، نور شوق تصرف، حضور تاتش اشتیاق، فراق ازلی، فیض فضلی کے حرف توفیق، توکل و صدق توحید و تصدیق و تحقیق کنا سے آواز کن کے ساتھ جب قلب نام اللہ کو عزت سے پڑھتا ہے تو نفس اسے سن کر اسم اللہ کی عظمت و ہیبت سے مطلق مر جاتا ہے، اور سر سے قدم تک اس کے ساتوں اندام وجود اسم اللہ کے نور سے جگمگا اٹھتے ہیں، اور اس کے وجود سے جملہ قدرت وہ زنگار کے ظلمانی حجابات کی تمام تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قلب و روح سے متفق ہو جاتا ہے، قلب جو ہے قلب و روح سے متفق ہو جاتا ہے، اور روح اسم اللہ کو ذوق شوق سے پڑھنے لگتی ہے، جسے سن کر نفس اسم اللہ کے قہر و قدرت سے زندہ نہیں رہتا، اور دائمی طور پر معرفت عیانی و دیدار ربانی کے فقر تمام سے مشرف رہتا ہے۔ حوالہ امیر الکونین۔ اب سری لطیفہ کا دیکھیے، چوتھا مقام لطیفہ سر ہے۔ مقام سر انسان کے سر میں پنہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ سر میں پنہا ہے۔ چوتھا جو مقام ہے لطیفہ سر ہے، مقام سر انسان کے سر میں پنہا ہے۔ چند اصفیاء نے سینہ کے دائیں جانب بھی سر کا مقام بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مقام ان کے حوالے سے سر میں ہے، لیکن بہت سارے صوفیات سینے کے دائیں جانب بھی اس کا مقام بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر میں ایک ایسا سر پایا جاتا ہے جس سے روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے، اور فقیر پر اسرار الہی کا انکشاف ہوتا ہے۔ سرفروش طالب ہی دیدار خداوندی تک مشرف ہوتے ہیں کہ سر عبادت ان کا پیشوا ہوتا ہے۔ جس سر میں سر سما جائے اس پر اسرار الہی تمام ہو جاتے ہیں، اور ہر مقام اس کے پہنچ میں آ جاتا ہے۔ یہ حوالہ نور الہدیٰ صفحہ نمبر 209 دیکھا جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ تصور اسم اللہ ذات سے نفس تزکیہ حاصل کر کے صفات مطمئنہ سے متصف ہو جاتا ہے، اور دل صفائی پکڑ لیتا ہے۔ دل صفائی پا کر تجلیہ روح حاصل کرتا ہے، اور تجلیہ روح تجلیہ سر حاصل کرتی ہے۔ جب یہ چاروں نفس قلب روح سر باہم متفق ہو کر ایک ہو جاتے ہیں تو صاحب نفس اپنے نفس پر غالب و حاکم ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب فنا فی اللہ فقیر کے ہو جاتے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور وہ داخل ہوا اپنے جنت میں اپنے نفس کو مغلوب کر کے۔ حوالہ دیکھیے مجالس النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خورد صفحہ نمبر 15 میں یہ باتیں آپ کو ملے گی۔ مجھے تمام مراتب کی انتہائی تحقیق حاصل ہے، اور کل و جز ہر طریقے کی انتہا میری نظر میں ہے۔ مجھے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرما کر اس قابل بنا دیا کہ میں طالبان حق کو بارگاہ حضور میں پہنچا سکتا ہوں۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ نور الہدیٰ میں لکھے ہوئے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جب تو اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ نفس و قلب و روح تجھ میں متفق ہو جائیں تو اولیاء اللہ کا خطاب پائے گا۔ حوالہ نور الہدیٰ صفحہ نمبر 241۔ اب خفی کا ذکر دیکھیے، لطیفہ خفی پانچواں مقام لطیفہ خفی ہے۔ آپ نے سالک کے اس مقام کی اہمیت کثرت سے بیان فرمائی ہے۔ اس کا مقام بھی سینہ ہے۔ مقام فنا فی اللہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم اللہ کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو تاثیر اسم اللہ اسے معرفت اللہ بخش دیتی ہے، اور ما سوا اللہ کا ہر نقص اس کے دل سے مٹا دیتی ہے۔ جو شخص اس مقام پر پہنچ کر دریائے توحید سے معرفت الہی کا جام پی لیتا ہے، وہ سر سے قدم تک لباس شریعت پہن لیتا ہے، اور امر معروف شریعت کی عصایت میں کوشاں رہتا ہے۔
اور معرفت الہی کے جو اسرار اس پر کھلتے جاتے ہیں ان کا جاہلوں کے سامنے نہ تو اظہار کرتا ہے اور نہ ہی ڈنڈورا پیٹ کر ان سے خود فروسی کرتا ہے۔ یہ حوالہ شمس العارفین صفحہ نمبر 168 میں ہے۔ لطیفہ خفی حاصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ سالک حق سبحانہ وتعالیٰ کی معیت اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائمی حضوری حاصل کر لیتا ہے، اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ذاکر خفیہ خدا کا ہم مجلس ہوتا ہے، یعنی ذاکر خفیہ جو ہوتا ہے خدا کا مجلس ہوتا ہے، جیسا کہ ہم حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، جو آدمی میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ ذاکر مجلس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم میں ہر وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم صحبت ہوتا ہے۔ یہ حوالہ ہے عقل بیدار صفحہ نمبر 163 میں۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، نہایت ہی غور خوض کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تمام راستے میں چلنے کے لیے، تمام لطیفوں کو روشن کرنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی اجازت لے کر ان کے رہنمائی میں چلنا مناسب ہوتا ہے۔ کسی تحریر کو یا تحقیق کو سن کر اس پر عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، یہ بات ہم خاص طور سے کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ ذکر اللہ و تسبیح کے بارے میں ایک صحیح حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور نبی کریم کا فرمان مبارک دیکھیے کہ تمام فرائض میں سے پہلا فرض ذکر اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر خفیہ ہونا چاہیے، خفیہ ہونا چاہیے، نہ کہ بلند آواز سے، کہ ذکر خفیہ مشاہدہ حضوری قرب اللہ راج سے تعلق رکھتا ہے۔ ذکر خفیہ اس آدمی کو نصیب ہوتا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری سے مشرف، ان کا حبیب و مسکین و غریب و فقیر ہو۔ حوالہ عقل بیدار صفحہ نمبر 59۔ چونکہ اس تحقیق کو پوری طرح سے بیان کرنا ہے، لہٰذا ہم جرح کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور جرح کرنے کی ہماری صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہوں میں، لہٰذا سنتے چلیے۔ عمر بھر کی ریاضت سے بہتر ہے کہ نظر تجلی پر رکھی جائے اور توجہ استغراق فنا فی اللہ پر۔ استغراق فنا فی اللہ کے علاوہ ہر مرتبے کی تجلی خام و ناتمام تجلی ہے۔ مطلب کلی کا مرتبہ کون سا ہے؟ اپنی ہستی کو مٹا کر حق رسیدہ ہو جانا، یہ سب سے بہتر انجام ہے، یعنی جمعیت نور اللہ کا جام پی لینا۔ اللہ بس ما سوا اللہ ہوس۔ یہ حوالہ شمس العارفین صفحہ نمبر 222۔ اخفا لطیفہ کا ذکر دیکھیے۔ لطیفہ اخفا حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کے لیے انتہائی درجہ اخفا بیان فرمایا، جہاں وہ مرتبہ بقا باللہ پر فائز ہوتا ہے، اس کا مقام بھی عین سینہ ہے۔ جب سالک پر لطیفہ اخفا کا مقام یہاں ہو جاتا ہے تو وہ مرتبہ حق پا لیتا ہے۔ جان لے کہ یہ اساس معرفت، معراج محبت و ملاقات روحانی، قرب اللہ، حضوری، مشاہدات، اسرار ربانی، مراتب فقر و فنا فی اللہ، بقا باللہ، ابتدا و انتہائی، توحید سبحانی اور تصور، تفکر، تصرف، توجہ اور توکل کے تمام مراتب صاحب مشق تصور اسم اللہ ذات کو حاصل ہوتے ہیں کہ جب تفکر کی انگلی سے دل پر نقش اسم اللہ ذات کو بار بار لکھنے کی مشق کی جاتی ہے تو ذکر حضور و کلمات ربانی و الہام مذکور حضور کے ہر طرح کے علوم منکشف ہو جاتے ہیں۔ حوالہ شمس العارفین صفحہ نمبر 81۔ تصور اسم اللہ ذات سے اس قدر کثیر ذکر کھلتا ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ وجود کا ہر ایک بال علیحدہ علیحدہ ذکر اللہ کرتا ہے، اور سر سے قدم تک وجود کے تمام اعضاء مثلاً گوشت، پوست، رگیں، ہڈیاں اور مغز وغیرہ سب پرجوش ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مرتبہ صاحب تصور اسم اللہ ذات ہے کہ جس سے اس ظاہر و باطن میں اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے۔ اور ہاں، ذکر اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چار چیزیں حاصل نہ ہو جائیں۔ پہلا مشاہدہ غرق فی اللہ، دوسرا مجلس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری، اور تیسرا غیر ما سوا اللہ سے لا تعلقی، اور چوتھا مراتب بقا باللہ تک رسائی۔ حوالہ شمس العارفین صفحہ نمبر 91 سے لے کے 93 تک۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مقام اخفا پر ذکر، استغراق و مراقبہ کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ جب صاحب استغال اللہ دو زانوں ہو کر سر جھکاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے تصور اسم اللہ ذات کی مراقبہ میں غرق ہوتا ہے تو باطن میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جسم کو دارالفنا سے دارالبقا میں لے جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک بے جان مردہ ہے
اس طرح وہ عین العیان کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر روحانیت کا ازلی سویدہ ظاہر ہوتا ہے اور حاضرات اسم اللہ ذات سے اس پر تمام احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ حوالہ شمس العارفین صفحہ 151۔ طریق تصوف میں سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام فنا فی اللہ بقا باللہ حاصل کرے، کیونکہ اس کے بعد ہی وہ صحیح معنوں میں حق کو پاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے لوگ بیگانے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقر تمام ہے اور سالک فقر اختیار کر کے فقیر بنتا ہے۔ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کے لیے ابتدا اور انتہا ایک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عاقل و ہوشیار باش ہے تو معرفت فقر کی انتہا پر پہنچ کر مرتبہ فنا حاصل کرتا ہے اور پھر فنا سے بقا اور بقا سے لقائے حق تک پہنچتا ہے۔ جو آدمی ان مراتب تک پہنچ جاتا ہے اسے دنیا و آخرت اور موت و حیات کے ذکر و فکر و مراقبہ میں مزہ نہیں آتا، اور وہ تماشائے ہر دو جہان نور حضور حور و قصور اور نعمائے بہشت سے ہرگز خوش نہیں ہوتا کہ وہ لاہوت لامکاں کو عیاں طور پر دیکھتا ہے اور وہاں اسے جو کچھ نظر آتا ہے اسے خود سے بیان کرتا ہے۔ اس مقام پر ابتدا و انتہا ایک ہو جاتی ہے اور درمیان میں رسم و رسوم، گفت و شنید، کوشش و کشش، جذبہ و توجہ، وجد و ارادت اور الہام وہ درجات کے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور قرب حق کا احساس اسے بے قرار رکھتا ہے کہ دل مشتاق نظارہ ہوتا ہے اور اسے موت کا اشتیاق و انتظار رہتا ہے۔ اسے رحمت ربانی قرب رحمانی کا لباس کہتے ہیں، یعنی اس کو رحمت ربانی اور قرب رحمانی کا لباس کہتے ہیں۔ حوالہ اس کا دیکھیے عقل بیدار صفحہ نمبر 116۔ جب نفس کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور مطمئنہ بن کر نور ہو جاتا ہے تو نفس نور قلب کا لباس پہن لیتا ہے۔ نفس نور قلب کا لباس پہن لیتا ہے، قلب نور روح کا لباس پہن لیتا ہے، روح نور سر کا لباس پہن لیتی ہے اور سر نور اسرار کا لباس پہن لیتا ہے، اور یہ سب مل کر جب ایک نور ہو جاتا ہے تو وجود میں ایک نوری صورت پیدا ہو جاتی ہے جسے محض توحید مطلق توفیق الہی کہتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان احمق لوگوں پر جو تقلیدی تفکر کرتے ہیں اور باطن میں معرفت الہی توحید سے بے خبر رہتے ہیں۔ دل کو دم کے ساتھ بند کر کے بائیں طرف گھماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقام قلب ہے۔ یہ لوگ قلب یعنی طالب دنیا کتے کو قلب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر حبس دم ہے، جبکہ ذکر حبس دم کا تعلق مشاہدہ حضوری سے ہے۔ ان کے ذکر حبس دم کی یہ شرح محض عبث و ناروا ہے۔ اس کے بعد وہ دل کو دم کے ساتھ بند کر کے دائیں جانب گھماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر روح ہے، لیکن وہ مقام روح سے واقف نہیں ہے کہ ذکر روح تو ایک گہرا دریا ہے جس میں طوفان نوح کے طرح طوفان شوق مجزن رہتا ہے۔ اس طوفان میں شوق کی کشتی عرش سے اوپر تیرتی ہے۔ اس کے بعد وہ دم کو بند کر کے دماغ سر میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر یکفا ہے، یہ ذکر قربانی ہے، یہ ذکر سلطانی ہے، لیکن ذکر سلطانی سے یہ لوگ بے خبر ہیں، بالکل نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ حوالہ ہے اسرار القادری صفحہ نمبر 77 سے لے کے 79 تک اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ابھی ہم نے آج کے تحقیق میں ہم نے اولیاء اللہ کے حوالے سے بالخصوص لطائف کے بارے میں جو گفتگو کی نہایت ہی مدلل اور مستند گفتگو ہے، جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، اور اس سے جو ہے تمام سالکین کو، تمام سلاسل کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تمام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور اس راستے میں چلنے والے دوستوں کے لیے جو ہے مرکز افضلیہ کے جانب سے یہ ایک تحفہ کی صورت میں اس کو قبول کیجئے۔ بالخصوص آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے تمام لطائف کی گفتگو کیا، پھر ہم نے تعلیمات حضرت مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تمام لطائف کی گفتگو کیا اور تمام کتب کا حوالہ پیش کیا، پھر ہم نے تعلیمات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تمام لطائف کی تفصیلی گفتگو کی، اور ہم نے آپ کو پیش کیا اور دکھایا، بتایا کہ لطائف کی کیا حقیقت ہے اور لطائف کو روشن کرنا کتنا مشکل ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ آج کے زمانے میں سمجھ رہے ہیں۔ اور 2% کے لوگ جو ہے ذکر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ذاکر قلبی اور ذاکر روحی ہو گئے ہیں۔ اس چھلاوے کو بھی ہم نے بالکل دور کیا اور اس افواہ پر سے بھی جو ہے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے۔ آخر کے جو مضمون ہم نے پڑھا اسرار القادری کے حوالے سے، اس میں یہ بات صاف کہہ دیا گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے ان لطائف کو روشن کرنا، صرف اپنے سر کو گھما گھما کر کے اللہ اللہ کرنے سے کوئی معاملہ بننے والا نہیں ہے،
بلکہ ان اللہ والوں کی باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان اذکار کو کرنے کے لیے یقیناً کامل پیر و مرشد کی سخت ضرورت ہے، اور ہر لطائف کو روشن کرنے کے لیے، ہر ذکر کو روشن کرنے کے لیے الگ الگ اذکار ان کی رہنمائی میں لینے ہوں گے، الگ الگ وقت دے کر کافی عبادت و ریاضت کرنے ہوں گے، ان کے نگرانی میں چلنے ہوں گے، تب جا کر کے ہم تمام لطائف کو روشن کر سکیں گے، اور گاہے بگاہے ہم اس نصاب سلوک میں آگے بڑھیں گے اور راہ سلوک کی منزلوں کو طے کریں گے، تب جا کر کے ہم کو حقیقی معنوں میں روحانیت حقیقی حاصل ہوگی، سچی روحانیت حاصل ہوگی، اور ہم اپنے منزل و مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ یہی میسج دینا مقصد تھا ہمارا، اور ہم نے یہی کوشش کی ہے اس حصہ 2 میں۔ امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی حصہ سوم میں لطائف کے حوالے سے ہم پھر ایک بار حاضر ہوں گے، اور کچھ ایکسٹرا باتیں اور کچھ ایکسٹرا جو ہے تحقیقات اور نقص و نگار پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے آج کا موضوع ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور اس کو اپنے اندر اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مارکیٹ میں چل رہے چھلاوے سے اور دھوکہ دھڑی سے محافظت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔